حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھے سورہ اخلاص کے ساتھ محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس صورت کے ساتھ خصوصی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صرف اس ارادے سے مسجد میں جاتا ہے کہ وہ خیر کی یعنی دین کی کوئی بات سیکھ لے یا کسی کو سکھا دے تو اس کو ایک مکمل حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے مالوں کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرو۔ میں اللہ کے حضور دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر تو وہی ہے جو ابتدائے صدمہ میں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتے رہتے ہیں جب تک موت کی کیفیت طاری نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک درخت اتنا بڑا ہے کہ اگر ایک سوار اس کے سائے میں 100 سال تک چلتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہو سکے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم روزانہ 1000 نیکیاں کمانے سے عاجز ہو؟ آپ کی مجلس میں بیٹھے ایک شخص نے پوچھا، ہم میں سے کوئی روزانہ 1000 نیکیاں کیسے کما سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرے، اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں یا 1000 خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخی وہ نہیں جو حرام کمائے اور پھر خوب خرچ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھوکے باز، بخیل اور احسان جتلانے والا جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک ساتھی بہتر ہے اکیلے رہنے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے دوست بنانا ہو تو ذرا سوچ سمجھ کر بنائے، کیونکہ بندہ اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کی مدد کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والے شخص ایسا ہے جیسے جہاد فی سبیل اللہ میں دوڑ دھوپ کرنے والا۔ آپ نے فرمایا، ہر وہ مشروب جو نشہ پیدا کرے حرام ہے، اور میں ہر نشہ آور چیز سے تم کو منع کرتا ہوں۔